تمام تعریفیں اس خالق کے لیے ہیں جس نے رات کو دن سے چھپایا اور صبح کی کرنوں میں اپنی حکمت کا راز پنہا کیا۔ وہ ذات جو ہر چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو اپنی قدرت کی طاقت سے چلا رہی ہے اور جس کا ہر حکم کائنات کے ہر گوشے میں سنتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے رات کے سکوت میں آسمان پر چھائے ہوئے ستاروں کو گہرے غور سے دیکھا؟ ان ستاروں کی چمک میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کیا یہ محض روشنی کی ہلکی سی جھرمٹ ہے، یا یہ ایک عظیم قدرت کا پیغام ہے جو ہمیشہ سے ہمیں اپنی حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے؟ کیا یہ کائنات محض ایک اتفاق ہے؟ یہ سوال انسان کے دل میں کبھی نہ کبھی ضرور ابھرتا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے زمین و آسمان کی بے شمار رنگینیوں کو دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے، کیا یہ سب ایک بغیر مقصد کے حادثہ ہے، یا پھر اس کے پیچھے ایک بلند و بالا حکمت اور ایک عظیم خالق کی تدبیر چھپی ہوئی ہے؟ آج ہم انہی سوالات کے جواب تلاش کرنے جا رہے ہیں، ان دلائل کا جائزہ لیں گے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کائنات اور اس کی تمام عجیب و غریب ترتیب صرف ایک اتفاق نہیں ہو سکتی۔ عقل، فلسفہ اور سائنس کے ذریعے ہم اس راز کو کھولنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ساری چیزیں کس کے ہاتھوں میں ہیں۔ یہ نہ صرف ایک سائنسی تجزیہ ہوگا بلکہ ایک روحانی سفر بھی ہوگا، جہاں ہم کائنات کے دلی رازوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے ان سوالات کا جواب تلاش کریں اور اس حقیقت کا پتہ چلائیں کہ کیا دنیا کا ہر ذرہ، ہر رنگ، ہر روشنی ایک بلند خالق کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے؟ آج ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو کریں گے۔ موجودہ دور میں جہاں سائنس اور فلسفہ عروج پر ہیں، وہاں انسان کے ذہن میں یہ سوالات زیادہ شدت سے پیدا ہو رہے ہیں کہ کیا خدا واقعی موجود ہے؟ ان سوالات کا جواب دینا ضروری ہے تاکہ عقل اور وحی کا تعلق واضح ہو سکے اور انسان اپنے رب کو پہچان سکے۔ اللہ کے وجود کا شعور ہر انسان کی فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے۔ جب انسان اپنے دل میں جھانکتا ہے تو اسے ایک اعلیٰ ہستی کی طلب محسوس ہوتی ہے۔ قرآن اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ فلسفیوں نے بھی یہ تسلیم کیا کہ انسان میں فطرتاً ایک خالق کی طلب موجود ہے۔ کائنات کے نظم اور اس کی ترتیب، اس کا حسن اور پیچیدگی کو دیکھ کر یہ نتیجہ اخذ کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ سب کسی اعلیٰ حکمت والے خالق کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر انسانی جسم کا DNA جو لاکھوں معلومات پر مشتمل ہوتا ہے، یا کائنات کی فائن ٹیوننگ، یہ ساری چیزیں ایک خالق کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ ہر مخلوق کا ایک سبب ہوتا ہے اور یہ سلسلہ کسی واجب الوجود پر آ کر ختم ہوتا ہے جو خود کسی کا محتاج نہیں۔ قرآن کہتا ہے، والاول والآخر والظاہر والباطن۔ اخلاقیات کا ماخذ کیا ہے؟ اگر کوئی اعلیٰ ہستی نہیں تو پھر اچھائی اور برائی کا معیار کیا ہوگا؟
جدید فلسفی جیسے کانٹ اور سی ایس لیوس نے اس بات پر زور دیا کہ اخلاقیات کی بنیاد صرف خدا کے وجود پر قائم ہو سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سائنسی تحقیق نے کائنات کے آغاز اور فائن ٹیوننگ کو ثابت کیا ہے۔ وہ اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کا ایک خالق موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ حقیقت کو سمجھنے کے لیے مختلف نظریات کا تجزیہ کیا جائے تو اسلام کا نظریہ سب سے زیادہ عقلی اور منطقی نظر آتا ہے۔ الحاد یا دہریت میں نہ اخلاقیات کی بنیاد ہے اور نہ کائنات کی وضاحت۔ تمام دلائل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا وجود ایک عقلی حقیقت ہے جو انسانی فطرت، عقل اور سائنسی حقائق سے ہم آہنگ ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے خالق کو پہچانیں اور اپنی زندگی کو اس کے احکامات کے مطابق گزاریں۔